لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات پڑھیں محمد. آج روز جمعہ ہے اور روز جمعہ کی مناسبت سے سورہ جمعہ کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں نبی کریم کی بعثت کا ذکر ہو رہا ہے اور حضور اکرم نے آنے کے بعد کن ذمہ داریوں کو نبھایا ہے، خدا کن ذمہ داریوں کو حوالے کر رہا ہے، اس کا ذکر اس آیت کریمہ کے ذیل میں ہوتا ہے کہ خدا فرما رہا ہے وہی خدا ہے کہ جس نے امیین میں سے ایک رسول کو مبعوث برسالت کیا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. یہ ایسا رسول ہے کہ خود انہی میں سے ہے، کہیں الگ سے نہیں آیا ہے، امیوں میں سے ہی ہے. اب امی کا مطلب کچھ لوگ جو جاہل کے نکالتے ہیں، وہ جاہل کا معنی نہیں ہے. اصل امیوں میں سے یعنی انہی اہل مکہ میں سے، چونکہ ام القریٰ کہا جاتا تھا، مکے کو ام القریٰ کہا جاتا تھا، اس لیے اس کا ام القریٰ کی مناسبت سے اسے اس کی طرف جسے منسوب کیا گیا اسے امی کہا گیا. یعنی اسی مکے کے رہنے والوں میں سے ایک رسول کو مبعوث برسالت کیا ہے. اور کچھ لوگوں نے امی کے معنی ان پڑھ کے بھی لیے ہیں. اگر امی کے معنی ان پڑھ کے بھی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے معاذ اللہ کہ پیغمبر کچھ جانتے نہیں تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے. نہیں، پیغمبر اگر امی کے معنی میں کوئی لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے کسی کے سامنے علم نہیں حاصل کیا ہے، پیغمبر علم لے کر آئے تھے. کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں انہوں نے جا کے پڑھا نہیں ہے، کسی کو اپنا استاد نہیں بنایا ہے. بغیر تعلیم حاصل کیے ہوئے اللہ کی طرف سے وہ علم لے کر آئے تھے. اور وہی نہیں، جتنے معصومین علیہم السلام ہیں سب کا کردار اس مرحلے میں بالکل پاک و پاکیزہ ہے کہ دنیا والوں میں سے کوئی ایک انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم استاد یا ہمارا کوئی جاننے والا کسی معصوم کا استاد رہا ہو. یہ بھی خدا کی طرف سے ایک نعمت تھی، خدا کی طرف سے ایک کرم تھا کہ اپنے نمائندوں کو دنیا میں رہنمائی کے لیے بھیج رہا ہے. کبھی کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ یہ کیسا رہبر ہے، یہ کیسا پیشوا ہے، کہ جب انسان کے سامنے زانوئے ادب اس نے طے کیا تب وہ کسی لائق ہوا، بلکہ خدا اپنے نمائندوں کو اس لائق بنا کر بھیج رہا ہے کہ دنیا والوں کو یہ ہدایت کریں گے، ان کو کوئی ہدایت نہیں کرے گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو نبی کریم جب مبعوث برسالت ہوئے، یہ بات یاد رہے کہ پیغمبر مکے میں پیدا ہوئے اور ولادت کے بعد فوراً مبعوث برسالت نہیں ہو گئے. اپنے کردار کو پیش کیا ہے، پیغمبر نے اپنے اخلاق کو پیش کیا ہے، اور 40 سال گزارنے کے بعد تب بعثت پیغمبر ہوئی، یعنی کھلے عام تبلیغ کا حکم ہوا. ورنہ
نبی کریم مبعوث برسالت ہونے سے پہلے اپنے اخلاقیات اور اپنے کردار کی بنیاد پر اسلام کے لیے کلمہ توحید اور کلمہ رسالت یہ سب تو بعد کی چیزیں ہیں۔ در حقیقت اسلام کردار پیغمبر سے پھیلا ہے، در حقیقت اسلام اخلاق پیغمبر سے پھیلا ہے۔ اگر کردار اور اخلاق اچھا نہ ہوتا تو وہی دشمن جو قتل کرنے پہ آمادہ تھے ان کی امانتیں بھی پیغمبر کے پاس تھیں، یعنی کتنا معتبر سمجھ رہے تھے۔ دشمن تو سمجھ رہے ہیں مذہب کے اعتبار سے، مگر کردار اور اخلاق میں اتنا معتبر سمجھ رہے ہیں کہ وہی دشمن پیغمبر کو صادق بھی کہہ رہے ہیں، امین بھی کہہ رہے ہیں، اپنی امانتوں کو حوالے بھی کیے ہوئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو پوری دنیا میں پھیلا وہ تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے، اخلاق پیغمبر کے زور پر پھیلا ہے، کردار پیغمبر کے زور پہ پھیلا ہے۔ اصل اسلام کا معیار اخلاق اور کردار تھا جسے پیغمبر نے پیش کیا۔ اسی چیز کو قرآن اعلان کر رہا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی خدا ہے کہ جس نے، اور اس آیت سے پہلے جو الفاظ ہیں اس میں اللہ کی صفتیں بیان کی گئی ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، یہ سب خدا کے صفات تھے۔ اس کے بعد پھر اعلان ہوا کہ یہ صفتیں جس خدا کی ہیں وہی خدا ہے کہ جو ایک رسول کو مبعوث برسالت کر رہا ہے، اہل مکہ میں بھیجا تبلیغات کے لیے۔ کام کیا ہے پیغمبر کا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، آیات الہیہ کی یہ تلاوت کرتے ہیں، ان کے نفسوں کو پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور پیغمبر کا کام کیا ہے؟ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ فوراً مسجد نبوی نہیں بن گئی، فوراً حج کا حکم نہیں ہو گیا، فوراً روزہ اور زکوٰۃ اور خمس جہاد کا حکم نہیں آ گیا۔ ایک تو کردار پیغمبر، اخلاق پیغمبر، اور اس کے بعد یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، آیات الہیہ کی تلاوت کرتے تھے، تزکیہ نفس کرتے تھے، نفسوں کو پاک کرتے تھے، اور اس کے بعد تیسری منزل ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ ترتیب آپ دیکھیں، آیات الہیہ کی تلاوت، ٹھیک ہے آیات الہیہ کی تلاوت کرتے تھے، لیکن دوسرا مرحلہ اور تیسرا مرحلہ، اور ان دونوں میں کیا تناسب ہے؟ پہلے یزکیہم ہے، ان کے نفسوں کو پاک کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر تعلیم کتاب و حکمت کا ذکر ہے۔ یعنی اگر نفسوں میں پاکیزگی ہوگی تب کتاب و حکمت کی تعلیم سمجھ میں آئے گی، لیکن اگر نفسوں میں پاکیزگی نہیں ہے تو کتاب و حکمت کی تعلیم سمجھ میں نہیں آئے گی۔ شاید یہی وجہ ہے شاید یہی وجہ ہو کہ قرآن پڑھنا الگ چیز ہے، قرآن کا علم آ جانا الگ چیز ہے۔ مسلمانوں نے قرآن پڑھنا تو سیکھا، اور قرآن کی تعلیم جو حقیقت میں تھی اس کو حاصل نہیں کر پائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جن کے نفس پاک ہو گئے تھے اور علم حاصل کیا انہیں تعلیم سمجھ میں آ گئی، لیکن جن کے نفس پاک ہی نہیں تھے وہ قرآن پڑھتے رہے مگر علم قرآن انہیں نہیں آیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تعلیم کے لیے، تعلیم کتاب و حکمت کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے۔ اگر نفس پاکیزہ نہیں ہے تو اس کتاب کا علم انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اکثر موقع پر دین کی بیداری کے لیے مجلسیں ضروری ہیں، امام باڑے ضروری ہیں، حسینیہ ضروری ہے، مسجدیں ضروری ہیں، سب کچھ ہے، مگر ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ مسجد آباد کیسے ہوگی؟ حسینیہ یا مجلسیں آباد کیسے رہیں گی؟ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ مسجدیں ہوں اور علم نہ ہو تو وہ مسجد آباد نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر بہت عالیشان آپ مسجد بنوا دیں،
لیکن اگر کوئی نماز پڑھانے والا نہ ملے یا نماز پڑھنے والا نہ ملے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت بڑا حسینیہ بن جائے، مجمع بہت اکٹھا ہو جائے مجلس سننے کے لیے، لیکن اگر کوئی پڑھنے والا نہ ملے، کوئی بیان کرنے والا نہ ملے تو اس مجمع کا اور اس حسینیہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مسجد آباد رکھنے کے لیے، مجالس اور حسینیہ آباد رکھنے کے لیے پہلی منزل ہے کتاب و حکمت کی تعلیم۔ اگر تعلیم ہے تب مسجدیں بھی آباد ہوں گی، حسینیہ بھی آباد ہوگا، لیکن اگر تعلیم نہیں ہے تو کچھ بھی آباد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے قوم میں تعلیم بے حد ضروری کہا گیا ہے۔ نبی کے کاموں میں سے یہ کام سونپا گیا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ کیوں؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، گرچہ اس سے قبل کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ گمراہی سے نکالنے کے لیے نبی نے فوراً مسجد نہیں بنوا دی، نبی نے فوراً جنگوں کا حکم نہیں دیا، نبی کا پہلا کام یہ سونپا گیا کہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہے تھے۔ جب کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے تو تعداد کم ہوگی، لیکن جب قرآن ان کے پاس ہوگا، جب علم ان کے پاس ہوگا، یہ علم سے مراد یہ علم نہیں ہے جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں، یہ معرفت ہے۔ علم وہ نور ہے جو انسان کے دل میں آتا ہے۔ انسان کے پاس جب یہ علم ہوگا تب اسے پتہ چلے گا، تب اس کے اندر جذبہ آئے گا، تب اس کے اندر بیداری آئے گی، تب اس کے اندر دینداری آئے گی۔ پھر تعداد مد نظر نہیں ہوگی، معرفت پروردگار مد نظر ہوگی۔ بھائی مسلمانوں کی یہی معرفت، یہی تعلیم، یہی علم قرآن۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313 ہے۔ کفار و مشرکین کتنے ہیں؟ پہلی جنگ ہے اسلام کی، ادھر 1000 سے زیادہ، تقریباً 1200-1300 افراد ہیں۔ یہاں 313 ہیں، ان کے پاس جنگی ساز و سامان ہے، اسلحے ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں۔ اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی جنگی ساز و سامان ہوتے تھے وہ سب کفار کے پاس ہے، اور ادھر گھوڑوں کی تعداد کم ہے، اسلحہ ہے ہی نہیں، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تعداد بھی کم ہے 313۔ لیکن سب کچھ کم ہونے کے باوجود معرفت پروردگار ہے، تعلیم ہے، اس لیے کہ نبی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یہ 313 ہیں، تعداد کم ہے مگر بالکل نپے تلے ہیں، کھڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی تو سورہ توبہ میں تو بڑی تفصیل سے اس کا ذکر ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی مگر خدا کی طرف سے خصوصی رحمت نازل ہونے لگی، یہاں تک کہ وضو کرنے کے لیے پانی تک ان لوگوں کے پاس نہیں تھا، پانی پینے کے لیے نہیں تھا۔ جنگ بدر میں جدھر مسلمان تھے بارش ہوئی، اور اس بارش سے انہوں نے استفادہ کیا، اور 2 کام ہوا۔ جس طرف کفار کا لشکر تھا، بارش ہونے کے بعد وہاں کی زمین اس طرح سے تھی کہ ان کو چلنے میں دشواری ہو رہی تھی، اور جدھر مسلمانوں کا لشکر تھا، بارش ہونے کے بعد ان کے قدم اور جمنے لگے، پانی پینے کا بھی انتظام ہو گیا، نہانے اور دھونے کا بھی انتظام ہو گیا، بدن میں ایک فرحت اور خوشی ان کے اندر آئی، اور کم تعداد ہونے کے باوجود وہ ٹکرا گئے۔ اب جب جنگ بدر ہوئی اور دشمن کا مقابلہ ہونے لگا، تعداد کم ہے تو کچھ لوگ ڈرے کہ ہم لوگ تو کم ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قتل کر دیے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ مگر قدرت کی طرف سے آواز آ رہی تھی کہ تمہارے پاس معرفت ہے، تمہارے پاس علم ہے، تمہارے پاس جو معرفت ہے اس بنیاد پہ تعداد کی کمی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے ان کی پاکیزگی کی بنیاد پر
خصوصی اعتبار سے ملائکہ بھیج دیے اور فرشتوں نے جنگ کی ہے باقاعدہ، اور فرشتوں نے جو آ کے مدد کی ہے، تو یہ 313 تھے مگر یہ حاوی ہو گئے، 313 تھے مگر یہ جیت گئے، ادھر لشکر کی تعداد زیادہ تھی مگر کفار ہار گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایمان کی دولت انسان کے پاس ہو تو دنیا کی طاقت چاہے جتنی بڑی ہو مگر دولت ایمان بھاری پڑ جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر ایمان مستحکم ہو، شرط یہ ہے کہ اگر ہم رسول اور آل رسول کو مانتے ہیں تو صرف زبانی نہ ہو، واقعاً ہم ماننے والے ہوں۔ اگر ہم قرآن مانتے ہیں تو صرف طاق اور الماری کی زینت کے لیے نہ ہو، بلکہ ہم اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اسے غور کریں، اس میں فکر کریں، اس لیے کہ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پہ یہ انسان دنیا کے بعد آخرت کی منزلوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم لوگوں کے لیے تو بہترین راستہ ہے نقش اہل بیت۔ ہم لوگوں کے لیے تو شمع جل رہی ہے، صرف ہم لوگوں کو اس روشنی میں کچھ استفادہ کرنا ہے جس میں ہم کوتاہ نظر ہیں، ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ اہل بیت کی طرف سے تمام فرمائشیں موجود ہیں، تمام فرمودات موجود ہیں، روایتیں موجود ہیں، قرآن موجود ہے ہمارے پاس، روایتوں کا ذخیرہ موجود ہے، اور اس دور میں تو نیٹ کا زمانہ ہے۔ اس دور میں تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہم کو پتہ نہیں چلا، اس دور میں تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہم کیسے قرآن پڑھیں، اس دور میں کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہم کیسے اردو پڑھیں، ہم کیسے دینداری اختیار کریں۔ اس دور میں کوئی شکایت کرنے لائق ہے ہی نہیں۔ ہم اسی لیے اکثر کہتے ہیں کہ دنیا جتنی ترقی کرتی چلی جائے گی، سائنس جتنا عروج پاتا چلا جائے گا، مذہب اسلام خود بخود پھیلتا چلا جائے گا، اس لیے کہ حق مذہب کبھی دبتا نہیں ہے، دنیا کی ترقی سے وہ روشن ہوتا رہتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جب انسان کے پاس معرفت ہوگی، علم ہوگا، اہل بیت کی محبت بھی بغیر علم کے نہیں ہے، اہل بیت کی محبت بھی علم کے ساتھ ہو، معرفت کے ساتھ ہو، تب کامیاب ہے۔ یہاں تک کہ ہم تربت امام حسین علیہ السلام کو خاک شفا سمجھتے ہے، یقیناً خاک شفا، لیکن اگر معرفت کے ساتھ ہم سمجھیں گے تب ہے، لیکن اگر معرفت نہیں ہوگی تو بس اس کا کوئی فائدہ ہم کو نہیں ملنے والا۔ پہلے معرفت اسی لیے روایات میں ہے، تاکید کی گئی ہے کہ خاک شفا، اگر شفا کے لیے کبھی تم کھاتے ہو تو پہلے اس کا احترام کرو، پہلے اسے بوسہ دو، پہلے اسے چومو اور اس کے بعد کھاؤ، اس لیے کہ پہلے تم اپنی محبت کا اظہار کرو تب اس کا اثر تمہیں ظاہر ہوگا۔ اپنی محبت کا اظہار پہلے کرو، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بدن میں خاک شفا پہنچے، اگر محبت کے ساتھ خاک شفا استعمال کرے گا تب فائدہ ہے، لیکن اگر نفرت ہے اور خاک شفا استعمال کرتا ہے تو وہ نقصان دہ ہو جائے گی، فائدہ نہیں کرے گی، پھر وہ نقصان کرے گی۔ اس کے لیے واقعات موجود ہیں۔ مسجد نبوی ہے، شیخ طوسی علیہ الرحمٰن نے ایک روایت نقل کی ہے، راوی کہتا ہے کہ میں مدینے کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، دیکھا ایک شخص ہے جو تھوڑے فاصلے پہ بیٹھا ہوا اور اجنبی معلوم ہوتا ہے، یعنی مدینے کا وہ رہنے والا نہیں ہے، کہیں دور کا ہے۔ نماز سے فارغ ہوئے اور میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ تو یہاں کے نہیں لگتے ہیں، مدینے کے آپ نہیں لگتے۔ اس نے کہا کہ ہاں میں مدینے کا تو نہیں ہوں۔ تو اس کے بدن میں مرض تھا جو لا علاج ہو چکا تھا، تو اس نے اپنی داستان بتانی شروع کی، کہا میں بہت پریشان تھا اور میں لا علاج تھا۔ میرے محلے میں ایک ضعیفہ رہتی تھی، ایک دن میری کراہنے اور میری پریشانیوں کو دیکھ کر کہا کہ اگر کہو تو میں تمہیں ایک چیز لا کے دوں اور ہم کو امید ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ دوا، اس نے سوچا کہ دوا ہے کوئی،
وہ ضعیفہ اپنے گھر سے گلاس میں پانی لے آئی اور اس میں کچھ مخلوط شربت بنا کے کہا اسے تم پی لو. پی لیا. پیتے ہی وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد وقت گزرتا رہا. اب اس نے کچھ دن کے بعد 2-4-6 مہینے گزر گئے تو اسے یاد آیا کہ جو نسخہ اس بوڑھی عورت نے ہمیں دیا تھا لاؤ اس سے پوچھ لیتے ہیں تاکہ کبھی ضرورت پڑے تو ہم اس کو استعمال کر لیں. ہو سکتا ہے پھر کبھی ایسی بیماری ہو جائے یا کسی دوسرے کو ہو جائے تو بتائیں گے. تو اس ضعیفہ سے اس نے پوچھ لیا کہ آپ نے جو ہمیں دوا دی تھی وہ آخر کیا تھی؟ اگر آپ بتا دیں تو ہمارے لیے وہ کارگر رہے. تو اس عورت کے ہاتھ میں اس وقت خاک شفا کی تسبیح تھی. ہاتھ میں وہ تسبیح پڑھ رہی تھی. خاک شفا کی تسبیح کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کچھ پڑھتے رہو تو ثواب تو ہے ہی ہے، لیکن کچھ نہ بھی پڑھو گے، صرف ہاتھ میں لیے رہو گے تب بھی ثواب ہے. جیسے کوئی چیز پڑھ رہے ہیں اور پڑھنا بند کر دیا اور ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے ہیں تو وہ ثواب کا سلسلہ کم نہیں ہوتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے. یہ خاک شفا کی تسبیح کا اثر ہے. تو وہ ضعیفہ اپنے ہاتھ میں خاک شفا کی تسبیح لیے ہوئی تھی. جب اس نے دوا پوچھی کہ کون سی دوا آپ نے ہم کو دی تھی تو اس عورت نے اشارہ کیا، کہا یہ خاک شفا ہے. اسی تسبیح کا ایک دانہ تھا جو میں نے شربت بنا کے تمہیں دیا تھا اور اسی سے تمہیں شفا مل گئی ہے. اب وہ تھا دشمن اہل بیت. اس کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں تھی، دشمن اہل بیت تھا. جیسے ہی اس عورت نے کہا کہ یہ خاک شفا کا ایک دانہ تھا، تسبیح کا ایک دانہ تھا جو میں نے تم کو دیا اور تمہیں شفا ملی تھی، یہ سنتے ہی کہا تم رافضہ ہو، تم کربلا کی مٹی ہم کو کھلا رہی تھی اور میں نے اس کو کھا لیا اور گویا میں بہت بڑا گنہگار ہو گیا اور تم نے بہت غلط کیا. بہت الٹا سیدھا اس کو سنایا کہ تم نے کیوں ہم کو کھلا دیا، تم رافضہ ہو، بدعت ہے، شرک ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں. ابھی اس نے اب جو روایت کے فقرے ہیں، جیسے ہی اس نے کہا کہ تم نے کیوں ہم کو دے دیا، یہ تو رافضیوں کا کام ہے، بس اتنا کہنا تھا کہ جو مرض ختم ہوا تھا وہ مرض پھر ہو گیا اور پھر آج تک ٹھیک نہیں ہوا. عزیزان گرامی، خاک شفا تو جسم میں اس کے حلول کر چکی تھی، لیکن جب تک محبت، جب تک نفرت کا اظہار نہیں کیا تھا اس وقت تک خاک شفا اس کے بدن میں اثر انداز تھی. لیکن جیسے ہی نفرت کا اظہار کر دیا تو اب خاک شفا فائدہ دینے کے بجائے نقصان دہ ہو گئی. خاک کربلا اپنوں کے لیے مفید ہے، غیروں کے لیے مفید نہیں ہے. ورنہ اگر غیروں کے لیے بھی مفید ہو گئی ہوتی تو پھر یزید کے سپاہی بھی بہت سے دفن ہیں کربلا کے میدان میں. بھائی 10 محرم کے بعد تو بہت سے وہیں دفن کر دیے گئے، اس لیے کہ ادھر سے ایک سپاہی جاتا تھا تو ادھر سینکڑوں کا صفایا ہوتا تھا. ان کی لاشیں کہاں گئیں؟ سب دفن ہو گئی. لیکن خاک شفا کا ان کو فائدہ نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں نفرت پائی جا رہی تھی. خاک شفا کا فائدہ انہیں ملے گا جن کے اندر محبت پائی جائے گی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. خاک شفا پاک و پاکیزہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت سے متمسک ہے، اس لیے کہ خاندان رسالت سے منسوب ہے. خون امام حسین ٹپکا ہے، وہاں پر خون علی اصغر گرا ہے، وہاں پہ خون شہداء کربلا گرا. آہستہ آہستہ ایام اعزاء آگے بڑھ رہے ہیں. آج روز جمعہ ماہ محرم کا یہ پہلا جمعہ. معلوم ہونا چاہیے کہ ادھر کئی سال سے عالمی پیمانے پر عالمی یوم علی اصغر منایا جا رہا ہے. تقریباً 40 ملکوں تک جو محرم کا پہلا جمعہ ہوتا ہے یوم علی اصغر سے منسوب کیا گیا. دہشت گردی کے خلاف، آتنکواد کے خلاف علی اصغر کی یاد، مائیں اپنے گود میں بچوں کو لیے ہوئے اور
پوری دنیا میں فریاد گونج رہی ہے کہ اس ششماہ علی اصغر کا واسطہ کہ دنیا سے دہشت گردی ختم کی جائے۔ پوری دنیا حیرت زدہ، پوری دنیا حیرت زدہ ہے۔ ابھی پوری دنیا میں یہ نہیں پھیل سکا ہے، لیکن یورپ وغیرہ سے کہیں کہیں سے جہاں یہودی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی طاقت ہے، اس کو ختم کرنے اور اس کو دبانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں کہ یوم علی اصغر نہ منایا جائے، مگر جتنا روکا جا رہا ہے یہ ابھرتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی کربلا کی سرزمین پر کمسن شہزادے کی جو یاد منائی گئی اور کمسن شہزادے کا جو خون بہا ہے، وہ حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا، وہ ختم نہیں ہوا ہے، وہ امام حسین کی آواز گونج رہی ہے۔ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا۔ اگر علی اصغر کی شہادت کو کربلا سے ہٹا دیا جائے تو واقعاً کربلا کی تاریخ کھوکھلی مانی جائے گی، اس لیے کہ شہادت علی اصغر نے جو کام کیا ہے، ششماہے نے جو کام کیا ہے، وہ بڑے بڑے پہلوان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک سوکھی ہوئی زبان کو، سوکھے ہوئے ہونٹوں کو پھیرا، اور اس پھیرنے سے وہ ہنگامہ فوج اشقیاء میں ہو گیا کہ منہ پھیر پھیر کے فوج اشقیاء رونے لگی۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو سوائے غم آل محمد کی کسی غم میں نہ رلائے۔ ششماہ علی اصغر کو سرزمین مدینہ سے امام حسین اسی نیت سے لے کر چلے تھے کہ میرا یہ لال علی اصغر راستے کی صعوبتوں کو برداشت کرے گا، راستے کی تپش اور دھوپ کو برداشت کرے گا، مگر اگر کربلا میں علی اصغر کی شہادت نہ ہوئی تو محضر شہادت نامکمل رہے گا۔ امام حسین نے جناب صغرا کی آغوش سے گویا اسی تمنا کے ساتھ علی اصغر کو لیا تھا، اور علی اصغر کو لیے ہوئے مکہ پہنچے۔ 4.5 مہینے مکہ رہے۔ یہ ششماہ علی اصغر مکے میں بھی رہا، حج کو عمرے سے تبدیل کیا۔ یہ ننھی سی جان حسین کے ساتھ تھی، یہاں تک کہ راستوں کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے میدان کربلا میں خیمہ زن بھی ہو گئے۔ یہ ششماہ ہمراہ ہے، یہاں تک کہ جب پانی بند ہو گیا، خیمے میں سب بچے التش کر رہے ہیں، یہ بچہ تو التش بھی نہیں کر سکتا، زبان ایٹھی ہوئی ہے، ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، کرے تو کیا کریں۔ لیکن حلمن کی صدا کے بعد جب علی اصغر نے جھولے سے گرایا ہے، امام حسین نے اپنے آغوش میں لیا اور مقتل کی طرف آئے۔ یہ کہہ کر آئے تھے کہ میں اپنے لال کو پانی پلانے کے لیے جا رہا ہوں، مگر پتہ ہے کہ یہ فوج اشقیاء میرے لال کو پانی دینے والی نہیں ہے، مگر اتمام حجت کے لیے امام نے کہا اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، یہ بھوکا اور پیاسا ہے، تھوڑا سا پانی اس کو دے دو۔ مگر ایک قطرہ پانی فوج اشقیاء کی طرف سے نہیں آیا۔ امام حسین نے اتمام حجت کے لیے کہا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بچے کے بہانے باپ پانی پی لے گا؟ لو میں اسے لٹائے دے رہا ہوں، جسے پانی دینا ہو آ کے دے دے۔ مگر کہیں سے آواز نہیں آتی ہے، یہاں تک کہ امام نے اپنی آغوش میں پھر اٹھا لیا، میرے لال تم بھی حجت خدا ہو، تم حجت خدا کے بیٹے بھی ہو۔ سوکھی زبان جو زبان پہ پھیری ہے، فوج اشقیاء کے کتنے قریب امام پہنچ چکے تھے، فوج اشقیاء کے کتنے قریب پہنچ چکے تھے کہ ننھی سی زبان جب ہونٹوں پر پھیر رہے تھے تو فوجیں دیکھ رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب فوج میں ہلچل مچی ہے تو ایک ہی جملہ ہوا کہ ہرملا کہاں ہے، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ہرملا بجائے اس کے کہ وہ پانی دیتا، کمسن شاہزادے کی طرف تیر رہا کرتا ہے، تیرے سے شعبہ حسین کی اس ننھی سی امانت کی طرف آیا، اور یہ تیر سنسناتا ہوا آیا، گلوے علی اصغر کو شہید کرتا ہے، بازو امام بھی شہید ہو جاتا ہے، خون علی اصغر کو کرے
کرے تو کیا کرے، نہ زمین نہ آسمان کوئی لینے کو تیار نہیں ہے۔ حسین نے اپنے چہرے پر مل لیا، اسی طرح سے نانا کے سامنے محشر میں جاؤں گا، آپ کی امت نے یہ صلا دیا، میرے ششماہے کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ اس مجلس کو قبول فرما۔ میرے معبود بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام ہم سب کو راہ اسلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام ہم سب کو سچا عزادار بننے کی توفیق عنایت فرما۔ جو افراد مقروض ہوں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ میرے معبود جو پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے معبود بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔